بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی غزوہ بدر کے واقعے کو بیان کریں گے۔ واقعہ کو بیان کرنے سے پہلے اس نقشے کا سمجھنا بھی انتہائی اہم اور ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ نقشے میں میدان بدر کس جگہ پر واقع ہے، مدینہ منورہ کہاں ہے، مکہ مکرمہ کس جگہ پر واقع ہے اور شام کا علاقہ کہاں پر ہے۔ یہ مکمل 7 بر اعظم ہے، ان میں سے یہ ریڈ لائنز کے درمیان جتنے ممالک ہیں یہ سب بر اعظم ایشیا ہے۔ اس کے مغربی سمت اگر ہم چلتے ہیں تو جزیرۃ العرب کا علاقہ واقع ہے۔ جزیرۃ العرب میں پھر یہ مدینہ منورہ شمال کی جانب ہے اور اس کے جنوب میں مکہ مکرمہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان میدان بدر ہے اور مدینہ منورہ سے شمال کی جانب ہم چلتے ہیں تو شام کا علاقہ آتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کا سبب کیا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ شام سے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ساز و سامان اور اسلحہ لے کر مکہ مکرمہ جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے تعاقب میں نکلے۔ وہاں ابو سفیان کو بھی اطلاع ملی کہ ہمارے تعاقب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی ایک تیز گھڑ سوار مکہ مکرمہ روانہ کیا اور یہ اطلاع بھجوائی کہ ہماری مدد کے لیے پہنچو۔ تو مکہ مکرمہ سے ابو جہل نے 1000 کا لشکر تیار کیا اور وہ میدان بدر کی طرف روانہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدھے راستے تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ سمندری راستہ اختیار کرتے ہوئے مکہ مکرمہ صحیح سلامت پہنچ گیا ہے، لیکن دوسری جانب سے ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ اب کیا کرنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام تو جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے بلکہ وہ تو تجارتی قافلے کی نیت سے آئے تھے۔ اب جب مشورہ ہوا تو سب صحابہ نے بیک آواز لبیک کہا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کا جو حکم ہوگا ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو بالآخر یہ مشورہ ہوا کہ ہم میدان بدر جائیں گے۔ وہاں سے ابو جہل کا لشکر آیا اور دوسری طرف سے مسلمانوں کا لشکر میدان بدر پہنچ گیا۔ اس طرح سے 17 رمضان المبارک کو بروز جمعہ اسلام کا پہلا عظیم معرکہ غزوہ بدر پیش آیا۔ محترم ناظرین، اب مسلمانوں اور کافروں کی فوجی قوت کا موازنہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد 313 جبکہ کفار کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمانوں کے پاس گھوڑے 2 تھے جبکہ کفار کے پاس 100 گھوڑے تھے۔ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے جبکہ کفار کے پاس 700 اونٹ تھے۔ مسلمانوں میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر تھے اور 8 انصاری تھے، جبکہ کفار میں 70 قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ محترم ناظرین، غزوہ بدر کے حوالے سے اس نقشے کا سمجھنا بھی انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ غزوہ بدر الکبریٰ تاریخ اسلام کا پہلا عظیم معرکہ، جس کو سورۃ الانفال میں یوم الفرقان، فیصلے والا دن، یوم التقى الجمعان یعنی جس دن 2 جماعتیں ملی کہا گیا ہے، اور یہ واقعہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری و مطابق 624 عیسوی کو پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں صف باندھ کر مل کر اس طرح لڑتے ہیں کہ گویا کہ وہ سیسے پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ رب العزت نے تمہاری بدر والے دن مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں کہ تم کمزور تھے باعتبار تعداد اور ساز و سامان کے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ محترم ناظرین،
یہ صفوں کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی غزوہ بدر والے دن۔ سب سے پہلے نیزہ بازو کی صف تھی، دوسرے نمبر پر تیر اندازوں کی اور تیسرے نمبر پر تلوار والوں کی۔ اور مسلمان اس وقت مدینہ سے قریب والے کنارے پر تھے جبکہ کفار دور والے کنارے پر تھے۔ اسی کو سورہ انفال میں بیان کیا گیا ہے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اے مسلمانوں یاد کرو اس وقت کو جب تم مدینہ منورہ سے قریب والے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ کفار دور والے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تمہارے پیچھے سے نکل گیا۔ یہ سورہ انفال میں اس نقشے کو بیان کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد یہ کھجوروں کے باغ کی جگہ ہے اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوروں کے شاخوں سے ایک سائبان بنایا گیا تھا جس کو عربی میں عریش کہتے ہیں۔ آج اس جگہ پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے جس کو مسجد عریش کہا جاتا ہے۔ اسی جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکمل لشکر کی کمانڈ کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، ایک گھوڑا حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، دوسرا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اب اس کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے۔ شروع میں مسلمانوں کی جانب سے حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلتے ہیں، دوسری جانب سے شیبہ، عتبہ اور ولید آتے ہیں۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مقابل کو ہلاک کر دیتے ہیں، جبکہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنے مقابل عتبہ کو زخمی کرتے ہیں اور عتبہ بھی حضرت عبیدہ بن الحارث کو زخمی کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو زخمی کر دیتے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے مقابل سے فارغ ہو کر عتبہ کو بھی قتل کر ڈالتے ہیں اور اپنے ساتھی کو اٹھا کر لے آتے ہیں۔ واپسی میں راستے میں ہی صفرا کے مقام پر حضرت عبیدہ بن الحارث شہید ہو جاتے ہیں اور وہیں پر اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ اس طرح گمسان کی لڑائی شروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل کرتے ہیں، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے، اور شیطان جو سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا ہوا تھا، فرشتوں کو نازل ہوتا ہوا دیکھ کر وہ بھی الٹے پیر بھاگ جاتا ہے۔ اس طرح سے مسلمان مشرکین کے تعاقب میں جاتے ہیں، ان کو بگاتے ہیں، اور ایک لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا ہے، ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا ہے، اور ایک گروہ مال غنیمت سمیٹنے لگتا ہے۔ اس طریقے سے پھر بعد میں مال غنیمت میں بھی کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، اور اسی مناسبت سے پھر سورۃ الانفال یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول کی آیت نازل ہوتی ہے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، غزوہ بدر کا جو واقعہ ہے نقشوں کی مدد سے مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ غزوہ بدر کے واقعے کو ہم بیان کریں گے۔ شہدائے بدر یہ ان کی قبریں ہیں، اور یہ وہ میدان جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمان فوج نے کفار کو شکست دی، اور یہ وہ تختی ہے جن پر شہدائے بدر کے نام لکھے گئے ہیں، اور یہ مسجد عریش جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سائبان بنایا گیا، اور اسی جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کی کمانڈ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا اور کافروں کے حق میں بددعا فرمائی۔ اور یہ وہ پہاڑ ہے کہ جہاں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اترے تھے، اور حضرت عبیدہ بن الحارث جو واپسی میں شہید ہو جاتے ہیں، یہ ان کی قبر ہے۔